پریشانی کو دیکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ پیغمبر اسلام آخر میں کہتے ہیں، میں رحمت لے کے دنیا والوں کے پاس آیا ہوں، عذاب لے کے نہیں آیا ہوں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر ہاتھ اٹھائے، پروردگار میری قوم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، میری قوم کو حق پہ لے آ۔ عین وہ وقت ہے کہ جناب خدیجہ اور حضرت علی دونوں پہاڑ کی دو سمتوں سے ہو کر اس وقت پہاڑ پہ پہنچے جب پیغمبر کے جسم سے پتھر ہٹائے جا چکے تھے۔ سارا جسم زخمی تھا، خون جاری تھا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ جناب خدیجہ ضبط نہ کر سکیں، گھبرا کر پیغمبر اسلام کے قریب آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر اسلام نے سارا واقعہ سنایا، حیران ہو کر کہا، اللہ کے رسول، مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے جسم سے اس طرح سے خون جاری ہو رہا ہے اور آپ خون کے ہر قطرے کو زمین پر گرنے سے روک رہے ہیں۔ جسم کے جس زخم سے خون کا قطرہ نکلا، پیغمبر اسلام نے فوراً اس کو ہتھیلی پہ لے لیا اور اپنے چہرہ اقدس پہ اس خون کے قطرے کو پونچھ لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدیجہ، اگر میرے خون کے یہ قطرے مکے کی سرزمین پہ گر گئے تو پھر ان لوگوں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے کوہ ابو قبیس سے اترتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے گھر میں لے کے آتے ہیں جو کوہ ابو قبیس کے قریب تھا۔ پیغمبر اسلام اتنے زخمی ہیں کہ اپنے گھر نہیں جاتے، آج کی رات یہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ ابو لہب کا گھر ساتھ ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، جا کے خبر دی مکے والوں کو کہ تم تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج وہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ 10-15 آدمی اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے، لیکن بڑے حیران، بہت ڈرتے ہوئے کہ وہ تو پتھروں کا پہاڑ ایسا تھا کہ ہم نے اسے ہٹا کر دیکھنا چاہا تھا تو ہم سے بھی وہ پتھر نہ ہٹ سکے، خود بخود یہ پتھر کیسے ہٹ گئے؟ ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ 4 چیزیں تو پہلے سے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بچپن کو بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام کے کردار کو بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام کی رسالت اور سچائی کو بھی مان رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی زبان مبارک کے اثر کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے گھر کے قریب آئے، ابو لہب نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا، دیکھو صحن میں محمد لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں، یہ پتھر پھینکنا چاہتے ہیں، مگر اب پروردگار ان کے مظالم کے سلسلے کو روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پتھر پھینک رہے ہیں